السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بچے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، ہم بار بار ان گناہوں کو چھوڑتے ہیں، پھر انہیں گناہوں کی دلدل میں چلے جاتے ہیں، تو ہم بہت گلٹ میں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت ندامت میں ہیں۔ تو یہاں تک کہ گناہ اس حد تک کئی دفعہ کچھ لوگوں کو لے جاتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی زندگیاں لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ بار بار سیم گناہ، بار بار سیم فیلنگز، لیکن بار بار دل میں گلٹ آنا، بار بار ندامت کا آنا، پشیمان ہونا۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ یہ جو گلٹ اور ندامت ہے، اس کو اپنے اندر سے مرنے نہ دیجیے گا۔ یہ آنا آپ کے ایمان کی نشانی ہے، یعنی گلٹ کا آپ کے دل میں آنا، ندامت کا آنا، شرمندگی کا آنا، پشیمانی ہونا، یہ آپ کی ایمان کی نشانی ہے، یعنی آپ کے اندر ایمان زندہ ہے، کیونکہ یہ فیلنگ اور یہ گلٹ عام انسان کو نہیں آتے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسی کو آتے ہیں۔ تو جو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، ہم گلٹ میں ہیں، ہم جونجتے ہیں، خود سے لڑتے ہیں، اپنے آپ سے بار بار گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ فیلنگز ہو، یہ گلٹ ہو، یعنی کہ بار بار وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، تو اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، اس کا بندہ گناہوں سے لڑنے کی کوشش تو کر رہا ہے، شیطان کے خلاف کچھ تو کر رہا ہے۔ ندامت کا مر جانا، شرمندگی نہ ہونا، یہ فکر کی بات ہوتی ہے کہ ایک آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، آپ سے گناہ سرزد بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، کوئی گلٹ نہیں، آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں۔ یہ پریشانی کی بات ہے، نہ کہ یہ کہ بار بار گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں جن کے دلوں میں گلٹ پیدا ہوتا ہے اپنی برائی کے خلاف، جن کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ سے بار بار رجوع کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ اس چیز پہ بڑا راضی ہے۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی کے احساس سے پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما، یہ غلطی ہو گئی، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تیری معصیت کی، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو جانتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اس لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دیر گزرتی ہے، پھر اس سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وہی فیلنگ کے ساتھ دوبارہ آتا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ پھر وہی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہی رسپانس دیتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی، ایون 3 دفعہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تیسری دفعہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ کئی دفعہ میرے پاس آ چکا ہے، رجوع کر چکا ہے، مجھ سے معافی طلب کر چکا ہے، اب میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں، اب میں نے اس کو معاف کیا، اب یہ جو چاہے کر لے، میں نے اس کو معاف کیا۔ اب یہاں پہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، اس کو غلط انداز میں نہیں لینا کہ اب جو چاہے کر لے، آگے کی بھی ورڈنگ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں نے اس کو معاف فرمایا، اب یہ جو چاہے کر لے، میں نے اس کو معاف فرمایا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ مایوس نہیں ہوتا، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ مایوس نہیں ہوتا مجھ سے، میری رحمت سے، تب تک میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا، میری مغفرت میں نے اس کے لیے لکھ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان غلطی کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اس کے اندر گلٹ ہے، بار بار معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے اپنی مغفرت لکھ دی جب تک یہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس لیے تو کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے، گناہ ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو خدا سے مایوس کر دے، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ختم کر دے، تاکہ وہ گناہوں کی دلدل میں گرا رہے، اس کو محسوس بھی نہ ہو، اپنا گلٹ بھی محسوس نہ ہو، گناہ بھی محسوس نہ ہو۔ اور جس انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے،
کہ اگر اس کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، اس کا دل گلٹ میں نہیں ہے اور وہ اللہ سے معافی کی طلب نہیں رکھتا. تو جو معافی کی طلب رکھتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر ندامت سے اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی. اللہ نے ان سے یہی کہا کہ جب تک وہ مایوس نہیں ہوتے میں ان کو بار بار معاف کروں گا. سو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے نا. تو بالکل مایوسی کی طرف نہیں جانا. گناہ ہو جائے، ہاں جان بوجھ کے گناہ کرنا الگ بات ہے، لیکن ہوتے جائیں عادتاً یا مجبوری ہو گئی یا کسی طرح حادثاتی طور پہ گناہ ہوتے ہیں، پھر آپ اسی دلدل میں گر جاتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا. رب کی رحمت وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں گلٹ رکھتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت دے. آمین ثم آمین.